اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیو، باری تعالی جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، یعنی اس نے تمہارے بچپنے کی کمزوری کے بعد تم کو جوانی کی طاقت عطا کی، اور یہی تمہاری قوت کا وقت ہے اور تمہارے بازوؤں کی مضبوطی کا زمانہ ہے، اور اپنے کارناموں اور اپنی خدمات کو خوب کثرت کے ساتھ پیش کرنے کا وقت ہے۔ الغرض، نوجوانی کا دور اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے جو اس نے انسان کو اس دنیا میں عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں متعدد انبیاء و رسول علیہم السلام کے قصے بیان کیے ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی ہمت و طاقت سے نیکی کا کام لیا اور اسے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں لگایا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی کی نعمت اور طاقت کو نیکی اور خیر کے کاموں میں استعمال کیا۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے تھے اور دوسروں کو نفع پہنچانے والے تھے۔ چنانچہ جب وہ مدین پہنچے تو دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی ہیں مگر بھیڑ کی وجہ سے پریشان ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بے لوث مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، چنانچہ ان میں سے ایک نے جا کر اپنے والد ماجد سے درخواست کی، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ابا جان، آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا نوکر وہ ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنی جوانی اور صلاحیت کو علم و معرفت حاصل کرنے میں صرف کریں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی خود بھی اس پر پوری طرح عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤ۔ میرے عزیز نوجوانوں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنی قوت جوانی سے دین و دنیا کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو مفید کاموں میں لگائیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کو 5 حالتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت اور نوجوانی کی نعمت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، شبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس سے پورا فائدہ اٹھا لو۔ بس اے نوجوانوں، اپنی نوجوانی کو علوم و فنون حاصل کرنے میں لگاؤ اور تجربہ اور صلاحیت پختہ کرنے میں استعمال کرو، اور ملک و ملت کی خدمت اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی تمنا رکھو، اور فلاحی اور رفاہی کاموں میں سبقت کرو، اور ہر اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو جس سے تمہاری ذات کو، تمہارے دین کو اور تمہارے خاندان کو فائدہ پہنچے، اسی طرح تمہارے معاشرے کو اور تمہارے وطن کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ یا اللہ، یا کریم، ہمارے نوجوانوں کو نیکی اور بھلائی کی راہ دکھا دے اور ہم سب کو اطاعت و عبادت کی توفیق دے دے۔ سامعین کرام، میرے نمازی بھائیوں، نوجوانوں کے لیے اپنی صلاحیت و قوت کو استعمال کرنے کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ وہ اپنی کوششوں اور کاوشوں کو اپنے دین اور اپنے وطن کی خدمت میں لگائیں، کیونکہ نوجوان اپنے وطن کی طاقت، اس کی شان اور اس کی عزت و سربلندی ہوتے ہیں۔ نوجوان
اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے بازو اور خدمت و قربانی کے خزانہ ہوتے ہیں۔ ملکہ سبا بلقیس کی قوم کے نوجوانوں نے اس سے کہا تھا، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، ہم طاقت والے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ غور کر لیں کہ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ یعنی ان نوجوانوں نے اپنی قوت اور نوجوانی کو اپنی کامیابی اور سربلندی کی بنیاد اور معیار قرار دیا۔ اماراتی مسلح افواج کے اتحاد کی سالگرہ پر فوجیوں کو ہم بھرپور ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ فوجی جوان ہمارے وطن کے قلعہ اور اس کی ڈھال ہیں۔ وہ اپنے وطن کے دفاع میں اپنی قیمتی جانوں کو قربان کرتے ہیں اور ملک کے سرمایہ کی حفاظت اور اس کے استحکام کی خاطر اپنے مقدس خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، الہ العالمین ہماری جوانی اور طاقت سے نیکی اور خیر کا کام لے لے اور کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔